اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس عزائے سید الشہداء اور اس مجلس عزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، بہت ہی مشہور اور معروف آیت قرآن مجید کی کہ جس میں پروردگار عالم دو چیزوں کے بارے میں انسان کو آگاہ کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. تو یہاں پر پہلی چیز تو جو ظاہری حکم ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں اور جنوں کی خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے. دوسری جو اہم بات پروردگار نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یاد رکھو جنوں اور انسانوں کے خالق کوئی اور نہیں بلکہ میں اللہ ہوں. تو یہاں پر ان دو چیزوں کے بارے میں پروردگار نے انسان کو، اجنہ کو، تمام مخلوقات کو آگاہ کر دیا. لیکن ظاہر سی بات ہے تمہید کے اوپر میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میرے پاس وقت بہت قلیل ہے اور مجھے مطالب آپ تک پہنچانے ہیں. پروردگار عالم نے اس آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار نے انسانوں کو اور جنوں کو خلقی عبادت کے لیے کیا ہے. یہ آیت بہت سے ذہنوں میں انسانوں کے یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا پروردگار کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. بہت توجہ کیجئے گا، سوال ہے اور یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس سوال کا جواب پروردگار کی ہر حجت نے دیا ہے کہ کیا خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے. تو یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب نیا ہے. جناب موسیٰ کھڑے ہیں اپنی قوم میں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ سنو ان تکفروا انتم وما فی الارض جمیعا،
اگر تم اور زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب خدا کا انکار کر دیں، سب کے سب خدا کا انکار کر دیں، تو یاد رکھو اللہ بہت ہی بے نیاز ہے، تمہارے شرک کرنے سے اسے نقصان کوئی نہیں ہے اور تمہاری عبادت کرنے سے اسے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیے، مختصر وقت ہے اور قلیل وقت ہے اور کثیر مطالب ہے جو آپ کے حوالے کرنے ہیں، لہذا توجہات کو آپ میرے ساتھ رکھیے گا، بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ جناب موسیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے لیے شرک کرو گے، اس کی ذات میں شرک کرو گے، اس کا انکار کرو گے، اس کی تکفیر کرو گے، تو پروردگار اس سے بے نیاز ہے، پروردگار کو تمہارے شرک سے نقصان کوئی نہیں ہے اور پروردگار کو تمہاری عبادت سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر پروردگار نے معیار یہ بتا دیا کہ اگر ہم تم سے عبادت کی طلبگار ہیں تو وہ اس لیے کہ یہ عبادت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی اس کی ربوبیت ہے کہ ضرورت ہماری ہے، طلب وہ کر رہا ہے، ضرورت ہماری ہے اور طلب وہ کر رہا ہے۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ضرورت ہماری ہے، طلب وہ کر رہا ہے، تو پروردگار کیوں طلب کر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے، خالق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مخلوق کا فائدہ ہے، عابد کا فائدہ ہے، معبود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا مل کر بھی توجہ پروردگار کا انکار کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے، تو پروردگار کو نقصان کوئی نہیں ہے، اور اگر سب اس کی عبادت کر لیں تو اسے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ بات واضح ہو گئی، تو اب بات کو آگے بڑھاؤں۔ کھڑے ہیں شب عاشور، آپ کے اور میرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور امام نے جملہ کہا، عجیب و غریب جملہ کہا۔ امام نے فرمایا ما خلق اللہ العبادہ، پروردگار نے بندوں کو خلق نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر خلق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ دیکھیں بہت سامنے کی بات ہے، میں روک رہا ہوں حدیث کو یہاں پر، لیکن بہت سامنے کی بات ہے۔ آپ اور میں یا کوئی بھی مخلوق جب عبادت کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، رکوع کر رہی ہے۔ کبھی ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ جس کو جھک رہے ہیں وہ کون ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا اس جملے پر۔ دیکھیں غلامی انسان تبھی کرتا ہے جب وہ جانتا ہو کہ غلامی کرنی کس کی ہے۔ بغیر معرفت غلامی کا کوئی مطلب نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، بغیر معرفت غلامی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا پروردگار اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کے مرحلے تک پہنچو گے ہی تب جب تم معرفت کے مرحلوں کو طے کر لو۔ میرے ساتھ رہیے گا، عبادت کے مرحلوں تک پہنچو گے ہی تب جب تم معرفت کے مرحلوں کو طے کر لو۔ اور معرفت کے مرحلوں کو طے کب کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ پروردگار نے انسانوں کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے، بندوں کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہ بندے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب یہ بندے خدا کی معرفت حاصل کریں گے تو پروردگار کی عبادت بھی کریں گے، اور جب یہ اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے صدقے میں تمام مخلوقات کی عبادت اور غلامی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ توجہ، بے نیاز ہو جائیں گے۔ ابھی امام یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا اور بڑھ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ کو پہچانے کیسے؟ نظر آتا نہیں ہے، دکھائی دیتا نہیں ہے، چھوا جاتا نہیں ہے، سنائی دیتا نہیں ہے، خدا کو پہچانے کیسے؟ ہم نے اور آپ نے تو خدا کو پہچانا نہیں ہے، ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے فرمایا ہر شخص پر واجب ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ ہر شخص پر واجب ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ یعنی امام نے بتایا کہ خدا کی عبادت تب ہوگی جب اس کی معرفت ہوگی، اور خدا کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی جب کہ امام کی اطاعت نہ کی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ امام نے بتایا کہ
کہ خدا کی عبادت ہی تب ہوگی جب معرفت ہوگی، اور معرفت تب ہوگی جب امام معصوم کی اطاعت کی جائے، جب امام معصوم کو پہچانا جائے کہ کس کے اطاعت ہے جو ہماری گردن پر واجب ہے، جس کا توق ہماری گردن پر ہے، واجب توق ہماری گردن پر۔ تو امام نے بتایا ہمارے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا خدا، توجہ کیجئے گا، کیا خدا، سورہ اعراف جا کے پڑھیے، سورہ اعراف میں ان رجال، ان لوگوں کا ذکر ہے جو میدان اعراف میں کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو ان کی علامت اور ناموں کے ساتھ پہچانتے ہوں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خدا اپنی معرفت کروا نہیں سکتا تھا؟ بہت توجہ کیجئے گا، کیا خدا اپنی معرفت خود نہیں کروا سکتا تھا؟ کیا خدا سر پکڑ کے سجدوں میں نہیں گرا سکتا تھا؟ توجہ، سر پکڑ کے سجدوں میں نہیں گرا سکتا تھا؟ آدم کا قضیہ آپ کے سامنے ہے، جیسے ہی روح پھونکو سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار اس چیز پر قادر تھا نہیں تھا کہ ابلیس کا گردن پکڑتا سجدے میں گرا دیتا؟ قادر تھا، لیکن امتحان لیا تاکہ دلوں کا نفاق باہر آئے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ امتحان لیا تاکہ دلوں کا نفاق باہر آئے۔ اگر یہ سجدہ کرنے کو نہ کہتا، توجہ آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اگر اپنی حجت کو سجدہ کرنے کے لیے نہ کہتا تو ابلیس کا کفر باہر نہیں آتا۔ اب سمجھ میں آیا، خدا نے حجتوں کے سامنے چھکایا ہی اس لیے ہے تاکہ دلوں کا کفر منہ پر آ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نے حجتوں کے آگے سروں کو جھکایا ہی اس لیے تاکہ دلوں کا کفر باہر آ سکے۔ تو بات واضح ہوئی، پروردگار چاہتا زبردستی کروا سکتا تھا، لیکن یہ مقام ہے جہاں پر آپ کا اور میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین کی ایک حدیث آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھاؤں گا بات کو، کہ امیر المومنین نے فرمایا نحن العراف، وہ میدان عرفات میں جو لوگ ہوں گے نا، عراف وہ ہم ہیں۔ نحن نعرف انصارنا بسیماہم، سنو، ہم اپنے جان نثاروں کو، ہم اپنے چاہنے والوں کو، ہم اپنی نصرت کرنے والوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اور پھر فرمایا ہم ہی ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ اور عجیب جملہ کہا امیر المومنین نے، امام نے فرمایا لا يدخل الجنہ الا من عرفنا وعرفناه، جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمیں اور ہم اسے نہ پہچانیں۔ بھئی توجہ کیجئے، ایک عجیب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جنت میں کوئی داخل نہیں، اور پھر فرمایا لا يدخل النار الا من انکرنا وانکرناہ، اور دوزخ میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس کے جس نے ہمارا انکار کیا اور ہم نے اس کا انکار کیا۔ آپ نے توجہ فرمائی، ہم کھڑے ہوں گے میدان عرفات پر، ہم کھڑے ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان، اور ہم آتے ہوئے لوگوں کو ان کی علامت کے ساتھ پہچانیں گے۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جس نے ہمیں پہچانا اور ہم نے اسے پہچانا۔ اب تصور کیجئے، معارج رضوی صاحب پہنچے محشر کے میدان میں، چلیں آپ تصور نہ کیجئے، مجھے جانا ہے، میں تصور کر لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، عجیب و غریب بات آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ میں پہنچا میدان محشر میں، اور آواز آئی کہ پہچانو کون کھڑا ہے۔ اب میں نے جیسے اس شخص کو دیکھا تو میں نہیں پہچانا کون کھڑا ہے۔ کہا بھئی کیوں نہیں پہچانا؟ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا یہ علی ہے؟ ہاں یہ علی ہے، تم نہیں پہچانا؟ اب میں پریشان، میدان محشر، میں کیسے پہچانوں؟ میں نے تو ہمیشہ زندگی میں علی کو وہی سنا جیسے کوئی اپنا طرح کا آدمی ہو، اپنی طرح کا شخص ہو۔ میں نے تو علی کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ کیجئے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، لہذا میں تو وہاں پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ کہ مولا میں نے تو آپ کے فضائل سنے ہی نہیں، اس لیے کہ میں جس دور میں زندہ تھا وہاں تو کہتے تھے علی علی بہت ہو گیا،
تھوڑا نمازیں اور روزے اور حج بھی پڑھا جائے اور ادھر ادھر ملکوں کے لوگوں کے بارے میں گفتگو بھی کی جائے اور پھر لوگوں کے مصائب بھی بدل دیے جائیں. یا علی ہم نے تو آپ کو ایک عام سا انسان جانا, ہماری نسلوں نے تو ایک عام سا انسان جانا, ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ جنت اور جہنم میں آپ کھڑے ہوں گے بانٹنے کے لیے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں, اب پتہ چلا علی نے کیا کہا, اپنی نسلوں کو علی پہچانواؤ فضائل کے ذریعے تاکہ آخرت میں علی کو پہچان سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضائل پڑھو تاکہ آخرت میں علی کو تمہاری نسلیں پہچان سکے, فرق کر سکے ایک عام انسان نے اور علی ابن ابی طالب نے. یہاں پر اگر ہر کسی کو علی زمان کہنا شروع کر دیا تو آخرت میں پتہ ہی نہیں چلے گا علی زمان کون ہے اور علی حقیقی کون ہے. لہذا اپنی نسلوں میں یہ تفریق پیدا کیجئے, اپنے بچوں میں یہ تفریق پیدا کریں کہ ان کو معلوم ہو کہ امت کی جگہ کیا ہے اور اہل بیت کی جگہ کیا ہے. اس بات کو بہت, اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے آگے حدیث بڑھا رہا ہوں آگے فرمایا کہ سنو, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْرَفَ النَّاسَ حَتَّى يَعْرِفُوهُ وَيُوَحِّدُوهُ وَيَأْتُوهُ مِنَ الْبَابِ مِنْهُ مِنْ بَابِهِ مِنْهُ. سنو, اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو اپنی پہچان کرواتا, لوگ اسے پہچانتے بھی, اس کی توحید کا اقرار بھی کرتے اور اس تک جاتے بھی. وَلَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ وَبَابَهُ مَنْ يَأْتِ مِنْهُ. علی فرما رہے ہیں لیکن پروردگار نے ہمیں قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اپنے دروازے قرار دیا, اپنا رستہ قرار دیا, اپنی صراط قرار دیا, سبیل قرار دیا. اب جملہ آپ کے حوالے کروں, علی کہہ رہے ہیں خدا چاہتا تو پہچانوا سکتا تھا اپنے آپ کو, لیکن اس کے باوجود پروردگار نے ہمیں قرار دیا اپنا دروازہ. ہم وہ دروازے ہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار تک پہنچا جا سکتا ہے. علی نے بتایا غیر معصوم کی مدح کرتے رہو, اللہ تک تو تبھی پہنچو گے جب ہمارے دروازے پر آؤ گے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تک تو تبھی پہنچو گے جب ہمارے دروازے پر آؤ گے, جب ہمیں پہچانو گے. علی نے کیا کہا, اللہ نے ہمیں اپنا رستہ قرار دیا. ہمیں, اس ہمیں سے مراد علی اور اولاد علی ہیں, اس ہمیں سے مراد چہاردہ معصومین ہیں, اس ہمیں سے مراد عباس ابن علی ہے, اس ہمیں سے مراد زینب کبریٰ ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس ہمیں سے مراد اہل بیت ہے. خبردار اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے کسی غیر معصوم کو صراط اللہ یا صراط مستقیم کہے, آپ سمجھ جائیے گا علی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, علی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. ہم اللہ کی رسی ہیں, ہم اللہ کا رستہ ہیں, ہم اللہ کی سبیل ہیں, ہم وہ سبیل. اور پھر علی نے فرمایا عجیب و غریب جملہ, لا یعرف اللہ الا بسبیل معرفتنا. اللہ کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا جب تک ہمارا رستہ نہ ہو. ہماری معرفت کے بغیر اللہ کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا. تو اب آپ نے غور کیا بات کہاں سے چلی تھی. اللہ نے خلق بندوں کو کیا ہے عبادت کے لیے, اور عبادت ہو نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو, اور اللہ کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک علی کی معرفت نہ ہو. تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے رستہ قرار دیا ہے علی ابن ابی طالب. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے رستہ قرار دیا علی ابن ابی طالب کو. علی کی معرفت حاصل کرو تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت. تو کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو اب جتنا بے نیاز پروردگار ہے, ضروری ہے کہ جو اس کی معرفت کروائے وہ بھی اتنا بے نیاز ہو. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ, تھوڑا سا پیچھے والے حضرات میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے اندازہ ہو بات پہنچ رہی ہے. جتنا اللہ بے نیاز ہے, ضروری ہے کہ اللہ کا علی بھی اتنا بے نیاز ہو.
اسی لیے اس کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر پوری دنیا مل کر اللہ کا انکار کرے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہے۔ تو اب یاد رکھنا، پوری دنیا علی کی منکر ہو جائے، علی کا نقصان کوئی نہیں ہے، انسانوں کا نقصان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پوری دنیا علی کی منکر ہو جائے، علی کا کیا نقصان ہے؟ اور پوری دنیا علی سے محبت کرے تو علی کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں علی نے، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، علی نے اپنی محبت، عجیب و غریب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابھی ممبر پر آیا تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی نے دنیا والوں سے اپنی محبت کی طلب اس لیے کی اور ویسے ہی کی جیسے پروردگار نے اپنی عبادت کی طلب کی۔ عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کی ڈیمانڈ کی ہے، اپنی عبادت کو واجب کیا ہے، اسی طرح علی کی محبت کو واجب کیا ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں بندوں کو ہے، اسی طرح علی کی محبت کا فائدہ علی کو نہیں ہے بندوں کو ہے۔ اب آپ کے حوالے کی روایت کروں اور گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حارث حمدانی علی بن ابی طالب کے بہت قریبی صحابی، بزرگوں نے یقیناً نام سنا ہوگا، جوان اور بچے اس نام کو محفوظ کریں۔ حارث حمدانی بہت بڑے صحابی، اور یہ وہی ہیں کہ جن کی عیادت پر امیر المومنین آئے تھے اور یہ شعر پڑھا تھا، یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلہ، اے حارث کوئی مرے گا نہیں جب تک علی کو نہ دیکھ لے۔ بہت توجہ کیجئے گا، کوئی مرے گا نہیں جب تک علی کو نہ دیکھ لے۔ یہ وہی ہے حارث حمدانی، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب حارث حمدانی تشریف لاتے تھے امیر المومنین ان کی محبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ منزلت تھی حارث حمدانی کی۔ میں نے یہ تعارف جان بوجھ کے کروایا ہے، اس لیے کہ اب جو روایت سنا رہا ہوں وہ امیر المومنین کی محبت کے متعلق تو ہے کہ امیر المومنین کی محبت کا فائدہ بندوں کو کیسے ہے۔ علی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بندوں کو فائدہ ہے، لیکن روایت میں ایک عجیب و غریب جملہ ہے، وہاں پر آپ کو روکوں گا۔ آئے حارث حمدانی علی کے پاس، علی نے ایک سوال کیا، یا حارث ما جاء بک، اے حارث کیوں آئے ہو؟ رکیے یہاں پر، اے حارث کیوں آئے ہو؟ حارث آگے سے نہیں کہہ رہے کہ مولا کوئی فقہی مسئلہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ حارث نے یہ نہیں کہا مولا کسی مقصد کے تحت آیا ہوں۔ حارث نے یہ نہیں کہا مولا کوئی بیداری کا پیغام آپ مجھے دے دیں۔ بھائی سمجھیں بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کے بات، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں۔ حارث نے نہیں کہا مولا کوئی ایسا پیغام دے دے جو نسلوں کی بیداری کا سبب بن جائے، نہیں کہا حارث نے۔ حارث نے یہ نہیں کہا مولا میں کوئی زمین و آسمان کے سوال کرنے آیا ہوں، نہیں مولا۔ کیا چیز تمہیں میرے پاس لے کر آئی حارث؟ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کوئی مقصد لے کر؟ اچھا حارث نے کوئی جواب نہیں دیا مقصد کا۔ علی چاہتے بولتے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، بے مقصد ہمارے پاس نہیں آیا کرو۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ آج کل جو وبا پھیلی ہے نا، علی اس کا جواب دے رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ علی نے نہیں کہا جاؤ بے مقصد آئے ہو یہاں سے چلے جاؤ، نہیں کہا۔ حارث سے جب پوچھا نا کیوں آئے ہو، حارث نے کہا حبی لکا یا امیر المومنین، یہ میرے دل میں جو آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، بس وہ سمندر وہ محبت مجھے آپ کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا نا حارث سے کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بیداری کا پیغام لینا ہو، کچھ کرنا ہو، یعنی حارث نے بتایا اور علی نے جواب دے کر بتایا کبھی کبھار معصومین کے پاس بغیر مقصد کے بھی آیا کرو۔ تو بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ فرش ازا پر پہلے امام سے لے کر آخری امام تک آئے ہوئے ہوتے سب، ہر امام آتا ہے، ہر حجت آتی ہے۔ تو اب اگر آپ ہم سے پوچھیں مجلس کا مقصد کیا ہے، ہم جواب یہی دیں گے، ہماری محبت جو امام قائم سے ہے، ہماری محبت جو علی بن ابی طالب سے ہے۔ یعنی اب سمجھ میں آیا، اب
اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کہ مجلس کا مقصد کیا ہے، اس نے کہا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد ہے، محبت اہل بیت۔ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور میری بات جوان خاص طور پہ یاد رکھیں، خاص طور پر مجلس میں جانے والے سے مجلس میں جانے کا مقصد پوچھنا بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، بزرگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، جب کوئی کہیں جا رہا ہو تو ٹوکا نہیں کرو۔ جانے والا سیدہ کے گھر جا رہا ہے، ٹوکنے والا ابلیس کہلائے گا۔ ٹوکنے والا ابلیس۔ جائیے جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی ابراہیم جا رہے ہیں کام سے اپنے بیٹے کو لے کر دوست سے ملانے، ٹوک لگانے آگے، تو یہ شیطان کا وتیرہ ہے کہ شیطان آ کے ٹوک لگاتا ہے۔ بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا یا حبی لکا یا امیر المومنین، آپ کی جو محبت میرے دل میں ٹھاٹے مار رہی ہے وہ مجھے آپ کے پاس لے آئی یا علی۔ تو علی نے عجیب و غریب 3 وعدے کیے علی نے۔ دیکھیں آپ بے مقصد، بے فائدہ، بے لوس ہو کر علی کے پاس جائیں، یہ علی کے کرم کے خلاف ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ پلٹا دیں، یہ علی کے کرم کے خلاف ہے۔ لہذا علی نے جواب دیا، یا حارث اذا بلغت نفسك الحلقوم لرأيتني حيث تحب ولو رأيتني وانا ازود الرجال عن الحوض زود غریبة الابل لرأيتني حيث تحب ولو رأيتني وانا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول اللہ لرأيتني حيث تحب۔ اے حارث سنو، میری محبت میں میرے پاس آئے ہو نا، تو 3 جگہوں کا وعدہ میں علی ابن ابی طالب تم سے کر رہا ہوں کہ جب تمہاری جان حلق تک آ جائے گی، یعنی نزا کا وقت ہوگا، لرأيتني حيث تحب، تو تم مجھے دیکھو گے۔ اور اے حارث، ختم ہو رہی ہے گفتگو، آخری مراحل ہیں گفتگو کے، اور اے حارث جب تم دیکھو گے میں حوض سے اپنے منکروں کو ہٹا رہا ہوں تو تم مجھے دیکھو گے۔ اور تیسرا مقام جب تم مجھے دیکھو گے، جب میں لوائے حمد لے کر رسول کے ساتھ جا رہا ہوگا تب تم مجھے دیکھو گے۔ لیکن علی نے یہاں پر ایک قید لگائی ہے، بس وہ قید آپ کے حوالے کروں اور اجازت چاہوں گا۔ علی نے اجازت ایک قید کیا لگائی، حیث تحب، ان تینوں مقامات پر مجھے دیکھو گے، لیکن ویسے دیکھو گے جیسی مجھ سے محبت کرتے ہوگے۔ مجھے ویسا پاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھے ویسا پاؤ گے جیسی مجھ سے محبت کرو گے، یعنی جو عقیدہ لے کر مرو گے علی اسی طرح تمہارے سامنے آئیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے کہ ہاں علی مشکل کشا تھے لیکن اس دور کے، آج علی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تو علی قبر میں آئیں گے تو اور سامنے بھی کھڑے ہوں گے، یہ مدد مانگ مانگ کے مر جائے گا، علی مدد نہیں کریں گے۔ حیث تحب، جیسی مجھ سے محبت کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کیوں رسول نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور ہمارا بچہ اس دنیا سے جتنا پختہ عقیدہ علی کو لے کر جائے گا، علی اسی طرح اسے نظر آئیں گے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، اس لیے کہ وقت تھوڑا تھا اور مطالب زیادہ تھے، ابھی بھی بہت سی گفتگو ہے جو رہ گئی۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پرسوں 23 محرم کو اسی امام باڑے میں دوبارہ خطاب ہے، تو وہاں پر باقی مراحل طے ہو جائیں گے، لیکن آج کی حد تک صرف اتنا، جیسی مجھ سے محبت کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے۔ علی وہ کہ جو مومنوں کی مدد کے لیے آئے، علی وہ جو شیعوں کی مدد کے لیے آئے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بیابان میں اس کی بیٹی تنہا کھڑی ہو اور علی مدد کے لیے نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین علی کو بلائیں اور علی حسین کے لیے سہارا بن کر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
کہ شرابیوں کے دربار میں بیٹی کو جانا ہو اور علی اپنی بیٹی کا سہارا بننے کے لیے نہ آئے. ختم ہو گئی عزیز و گفتگو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ جو اہل بیت کے غم میں آوازیں بلند ہوتی ہیں اور چیخیں بلند ہوتی ہیں. میرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مولا آپ کو عزیزو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو جانتے ہو مقتل امام حسین کا ایک منظر ایسا ہے کہ جس پر حجتیں چیخیں مار مار کے روئی ہیں. بہت سادہ سا جملہ ہے اور بہت سادہ سا لمحہ شاید آپ کو سننے میں لگے، لیکن خدا جانے اہل بیت کے جگر پہ کیا قیامت بن کے ٹوٹا ہوگا جب سنا ہوگا کہ حسین زین سے زمین پر گر گئے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزو حسین زین سے زمین پر آ گئے. حسین زین سے زمین پر آ گئے. پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں حسین زین سے زمین پر آ گئے. عزیزو جانتے ہو مدینہ شہر ہے، عید کا دن ہے، رسول کی پشت پر حسین ابن علی ہے. گھر سے لے کر عیدگاہ تک رسول خدا حسین کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑے آہستہ آہستہ سے چل رہے ہیں. درمیان میں نشیب و فراز بھی ہیں. رسول کبھی دائیں طرف جھک کے چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک کے چلتے ہیں. پوچھا گیا کیوں اتنا جھک کے چلتے ہیں؟ کہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کسی نشیب و فراز کی وجہ سے میرا حسین زمین پر گر جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، مدینے میں آپ کو بڑی فکر ہے کہ حسین گر نہ جائیں. آئیے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. زہرا کا غریب زین سے زمین پر آ رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کو آ کر سنبھالے. عزیزو جانتے ہو جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا، حسین اپنے گھوڑے پر دوڑ جاتے تھے، جا کر اس کے لاشے کے قریب آ جاتے تھے. یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ حسین نے شہید سے کہا کہ حسین کے اوپر بڑا شاک ہے کہ حسین تمہارے لاشوں پہ بہت دیر سے آیا. لیکن عزیزو آپ تو گیا نا، مجھے بتاؤ حسین کے دل میں خیال تو آیا ہوگا اب میں گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے جو آ کر حسین کو تھام لے، کوئی نہیں ہے جو آ کر حسین کو پکڑ لے، کوئی نہیں ہے جو آ کر حسین کے گھوڑے کے نیچے حسین کو سنبھالے. ایک مرتبہ گھوڑے کے نشیب سے آواز آتی ہے حسین سے گھبرا نہیں، تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کریں عزیزو. حسین گھبرا نہیں، تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے. حسین ماں کی آغوش میں آ گئے. حسین ماں کی آغوش میں آ گئے. عزیزو جانتے ہو شمر، خولی، سنان، یہ تمام وہ ملعون ہیں. توجہ کیجئے گا اس جملے پر. یہ تمام وہ ملعون ہیں کہ جب ان کو مختار کے دربار میں جمع کیا گیا نا تو ایک ایک کر کے مختار نے سوال کیا، بتا تو نے کیا کیا، بتا تو نے کیا کیا. ایک مرتبہ آگے بڑھا کون؟ حسین کا دشمن، حسین کا قاتل حرملہ آگے بڑھا. حسین نے مختار نے پوچھا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا امیر نہ پوچھ. تو ایک مرتبہ مختار نے اپنی تلوار کو نکالا، اس کی گردن پر رکھا، کہا اگر تو نے نہیں بتایا تیری گردن کو اڑا دوں گا. ایک مرتبہ دبے ہوئے لفظوں میں کہنے لگا امیر میرے پاس تو صرف 3 تیر بچے تھے. جو سمجھ جائے عزیز رونے میں شرمائے نہیں. اپنی آوازوں کو بلند کرو. آخری جملے ہیں مسائب کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. امیر میرے پاس تو صرف 3 تیر تھے، میرے پاس تو صرف 3 تیر تھے. کہا بتا کہاں صرف کیے؟ کہا پہلا تیر اس وقت لگایا جب ام البنین کا بیٹا عباس مشق کو بھر کے خیمے کی طرف جا رہا تھا. کرونا عزیزوں اپنی آوازوں کو بلند. ام البنین کا بیٹا خیموں میں پانی کو بھر کے جا رہا تھا. عمر سعد نے جو حکم دیا کہ پانی خیموں تک نہ جانا چاہیے، میں نے مشق کا نشانہ لیا، وہ تیر عباس کی مشق میں جا کر لگا. اس مشق سے پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کے جسم سے جان نکل رہی.
کہا بتا تو نے دوسرا تیر کہاں مارا؟ کہا دوسرا تیر میں نے تب چلایا کہ جب حسین ہمیں یہ لگا کہ حسین ابا کے دامن میں قرآن لے کر آئے ہیں، جو ہی حسین نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، 6 مہینے کا بچہ تھا، ہم نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا یا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو قطع کرو۔ بس ابھی میں نے چلے میں تیر کو جوڑا ہی تھا کہ کوئی برقع پوش بی بی میرے سامنے آئی اور آ کر کہنے لگی حرملا میرے بچے نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تیر جا کے ششماہے کو لگا، بچہ باپ کی گود میں ہمت کر گیا۔ کہا حرملا بتا تو نے آخری تیر کہاں چلایا؟ کہا امیر آخری تیر کا نہ پوچھ، کہا ایک مرتبہ تلوار کو پھر گردن پر رکھا، کہا بتا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ کہا سنو اگر سننا چاہتے ہو آخری جملہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب زہرا کا غریب گھوڑے پر جھوم رہا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا، ایک مرتبہ تیر کا نشانہ لیا، حسین کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو تیروں سے خالی ہو، ایک مرتبہ پیشانی میں خالی تھی، پیشانی کا نشانہ لیا، حسین کی پیشانی پر تیر کا لگنا تھا، مقتل سے آواز آ رہی تھی اے میرے لال حسین تیرا نانا رسول خدا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔